ہمارے دین کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں جو بہت نمایاں حکم ہے وہ معاہدوں کا ہے۔ جب قوموں کے معاہدے ہو جاتے ہیں، ریاستوں کے ساتھ معاہدے ہو جاتے ہیں، قبائل کے ساتھ معاہدے ہو جاتے ہیں، یا فرد کا کسی فرد کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کی پابندی کرنا شرعاً لازم ہے، اور اس معاہدے کو توڑنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس وقت میں جس طریقے سے دنیا معاہدوں میں ایک بندھی ہوئی ہے تو سب اس کے پابند ہیں، اور جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے سورہ براءہ یا سورہ توبہ کا، اس کا تو سارا موضوع یہی تھا کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا، تو معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں 250 معاہدے ہوئے ہیں۔ تو ان معاہدوں کی پابندی مسلمانوں نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اور زیادہ تر جو فتوحات ہوئی ہیں معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ کفار نے معاہدہ توڑا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی۔ تو جو ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدے ہیں، اس معاہدے کی جب آپ پابندی کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی پر کسی وقت بھی چڑھائی شروع کر دے۔ اور معاہدوں کے حوالے سے میں کچھ واقعات بھی بتانا چاہوں گا کہ معاہدوں کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ خود قرآن مجید میں 40 سے زیادہ آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ معاہدوں کی پابندی کریں، اگر معاہدے کو توڑیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور بہت سخت وعید ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں اس بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کس طریقے سے پاسداری کی کہ جب حدیبیہ کی مصالحت ہوئی، صلح حدیبیہ، تو ابو جندل آ گئے تھے اپنے وہاں سے، بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، تو گھسٹتے ہوئے وہ پہنچ گئے، تو آپ نے واپس کیا کہ ہم چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں۔ ابو بصیر مکہ سے مدینہ پہنچے کتنے مشکل حالات میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا کہ چونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں لہذا معاہدے کی ہم پابندی کریں گے۔ ایسی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ایک پیغام لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب یہ وہاں مدینہ میں پہنچے تو ان کو اسلام بہت پسند آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں یہیں رہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ تم ان کے سفیر بن کر آئے تھے لہذا تم واپس چلے جاؤ، دوبارہ تمہارا دل چاہے تم وہاں سے واپس آنا۔ تو اس قدر ہمارے دین میں معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو قدیم الاسلام ہیں اور آپ بھی، آپ کے والد صاحب بھی مہاجرین میں شمار ہوتے ہیں، بڑے مہاجرین میں، تو آپ بدری کیوں نہیں ہیں، بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے، جنگ بدر میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بدر میں جانے کے لیے چلے تھے کہ راستے میں ہم مشرکین مکہ کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے ہمیں مارا، اور انہوں نے زبردستی ہم سے معاہدہ لیا کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم یہ اس طریقے سے انہیں ہم سے معاہدہ کیا ہے، عہد لیا ہے زبردستی، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نفی بعہدہم ونتوکل علی اللہ، ہم اس عہد کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے، تم واپس مدینہ جاؤ۔ تو اتنی زبردست ہمارے دین میں اس کا حکم ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا ایک علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا، اور یہ جو جزیہ کی بات ہوتی ہے، جزیہ بھی معاہدہ ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے جہاد میں، جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے اگر اقدامی جہاد ہو رہا ہے، پہلے مرحلے میں ان کو اسلام کی دعوت دیں، دوسرے نمبر پہ ان کو معاہدے پہ قائل کریں کہ اگر وہ معاہدہ کر لیں تو اپنے اسی عقیدے پر، جو بھی ان کا عقیدہ اس پہ وہ باقی رہ سکتے ہیں، اور اگر اس پر بھی تیار نہ ہوں تو اس کے بعد پھر آگے ان سے وہ ہوتا ہے۔ تو جہاد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے کوئی معاہدہ نہ ہو، اگر پہلے سے کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پابندی کرنا شرط ہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے شام میں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو پیغام آیا کہ آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، آپ وہ علاقہ چھوڑ کر آپ آ جائیں۔ تو وہ جو جزیہ ان سے لیا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ رومی لوگ تھے، عیسائی تھے، تو آپ نے ان سب کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ کے پیسے ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پیسے کیوں واپس کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ پیسے اس لیے لیے تھے کہ اس کی، آپ کی جان مال عزت کا ہم تحفظ کریں گے، اور اب چونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو لہٰذا ہم اس معاہدے کی روح سے اس لیے پیسے بھی ہم واپس کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے جب آپ کا معاہدہ ہوا،
جب معاہدے کی مدت ختم ہونے لگی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ ہم قریب چلے جاتے ہیں اس کے خط کے قریب، تو اور جیسے یہ وقت ختم ہوگا فوراً ہم حملہ کر دیں گے۔ تو وہاں جب قریب پہنچے تو ایک شخص گھوڑے پہ ان کو نظر آیا اور وہ بہت بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا وفاء اللہ غدر، کہ مسلمانوں وفا کرو، خیانت نہ کرو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، تو معلوم ہے کہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، یا تو معاہدہ اس کو پورا کرو، مکمل کرو، اور اگر ختم کرنا چاہو تو برابری پر ختم کرو۔ تو اب ہم یہاں مدت ختم ہو رہی، ہم تو یہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی دفاع کی، تو ان کو اتنا موقع دیں کہ وہ مورچہ بند ہو جائیں، پھر آپ ان پہ آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے اما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء، کہ اگر آپ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو کہ وہ خیانت کریں گے تو پھر برابری پر آپ اس کو چھوڑیں، ایسے نہیں کہ آپ ان کو دھوکہ دیتے۔ تو ہمارے دین میں اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ایسی مجھے یاد آیا کہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے کا، کسی شہر کا محاصرہ کیا، مسلمان کسی شہر کا محاصرہ کر لیں اور رات کے وقت میں ایک شخص فصیل پہ آ کر کہتا ہے کہ یہ شہر تم سے فتح نہیں ہوگا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا راستہ کہاں ہے جہاں سے یہ فتح ہو سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے آپ تحفظ دیں گے۔ اس میں ان کا معاہدہ ہو گیا، اس نے بتا دیا، اور مسلمانوں کا اس شہر پہ قبضہ ہو گیا، لیکن وہ آدمی نہیں مل رہا۔ تو مسلمانوں نے اعلان کیا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے رات ہم سے معاہدہ کیا تھا؟ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں نے معاہدہ کیا تھا، کسی نے کہا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ سب کو امان دینا پڑے گا، سب کو آپ چھوڑیں گے جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ بالتعین یہ آدمی تھا۔ تو جو آدمی بھی کھڑا ہو جائے گا، اگر 100 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو 100 کے 100 کو آپ ان کو امن دیں گے۔ ایسی دوسرے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے کا محاصرہ ہو اور وہ فتح نہ ہو رہا ہو، اور ایک شخص فصیل پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے شہر فتح ہوگا، کس دروازے سے فتح ہوگا، اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے، اس شرط پر کہ بادشاہ کا محل میرا ہوگا، اور مسلمانوں کے کمانڈر نے اسے معاہدہ کر لیا، تو اب فتح ہونے کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا مال خود رکھے، اس آدمی کو دینا ہوگا۔ تو ہمارے دین میں اتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، قومی سطح پہ، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ اور اگر ان کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو جیسے کسی فرض کو چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، واجب کو چھوڑنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ جہاد نہیں ہوگا۔